مسیح کے جلالی خوبصورت عمیق اور بابرکت نام میں میں آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کی خدمت میں آج ایک دفعہ پھر سے آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی میں خوش آمدید کہتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں میری عزیز بہن اور بھائی۔ ہاں، خدا کا آسمان تیرے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خداوند تو اپنا آسمان میرے لیے کھول دے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اس کھلے ہوئے آسمان کو نہیں دیکھ رہی، لیکن یہ حقیقت ہے، سچ بات یہ ہے کہ اس کا آسمان جس دن یسوع مسیح نے صلیب مقدسہ کے اوپر کہا تمام ہوا۔ ہاں، صلیب جو گناہ، شرمندگی اور لعنت کی نمائندگی کرتی تھی، آج ہم اسے مقدس بڑے فخر سے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح نے اس پر للکار کر کہا تمام ہوا، یعنی کہ جو کچھ ہمارے حق میں درکار تھا وہ سب کچھ ہو گیا، اور اس تمام کیے ہوئے کام کے سبب سے آسمان اس دن سے لے کر اب تک اور جب تک زمین ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ خداوند آپ کو فضل بخشے کہ آپ اس کھلے ہوئے آسمان کو دیکھنا شروع کر دیں۔ خداوند آپ کو یہ فضل بخش دے کہ آپ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھنا شروع کر دیں۔ کئی دفعہ ہم اپنی پناہ، اپنی محافظت، اپنی پروٹیکشن، سیکیورٹی، ایشورنس دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتی، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ دنیا کے پاس ہے نہیں۔ اگر دنیا کے پاس ہوتی تو دنیا ہمیں پہلے دے دیتی، دنیا کے پاس نہیں ہے۔ مسیح خداوند اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں، سنیے گا، کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں جو دنیا تمہیں نہیں دے سکتی، اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم خداوند میں رہ کر دکھوں کے اندر جب حالات خراب ہوں تب بھی مسکرا سکتے ہیں، لیکن جو بات میں نے پہلے کہی، خداوند میں رہ کر اس کے بغیر نہیں خوش رہ سکتے۔ لیکن کیسے خوش رہیں، کیسے شاد ہوں، کیسے آباد ہوں، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو یقیناً آپ کی شخصی زندگی، آپ کے گھرانے کے لیے ہے، آپ کی زندگی کی برکت کے لیے ہے۔ اگر کوئی کلام سن رہا ہے اور دوسرے کام کر رہا ہے، کرنے کرو، نہیں کرنے نہ کرو، لیکن دھیان ادھر لگائیں اور ذرا دھیان کریں۔ باجیاں جے آٹا گون رہی نے تاں بھی دھیان ادھر کر لین، جے پائی موبائل تے لگے نے تاں بھی خدا دے کلام نو سننا شروع کر دیں، بیکاز اٹ از اے بلیسنگ فار یور لائف۔ سنیے گا بڑے دھیان سے، آج اس شادمانی کے موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے بہت ہی قابل دید، قابل عزت اور بڑے ہی محترم بھائی، بزرگ اور دوست ہیں ریورنڈ فرمان لالا صاحب، جنہوں نے مجھے جوائن کیا ہے۔ کیا خوبصورت شخصیت خداوند نے انہیں دی ہے، اور ہمیشہ وہ ایک اچھے صلاح کار کے طور پر ہماری خدمت میں، میری زندگی میں ان کا کردار رہا ہے، اور آج میرے لیے ایک دفعہ پھر یہ برکت ہے کہ وہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے دفتر میں موجود ہے، اور ہم مل کر اس موضوع پر آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو پاس صاحب، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جس سے یہ ٹائم ہمیں بخشا کہ ہم مل کر خداوند کے پاک کلام کو بانٹ سکیں، آمین، اور لوگ برکت پا سکیں، کیونکہ یہ پیچھے فضل الہی لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے، اور خدا اپنی قدرت کے ساتھ بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ تو میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پناہ گاہ خداوند ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جیسے بائبل کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، نہمیہ کی کتاب اس کا 8واں باب اس کے 10ویں آیت کی آخری آیت میں بعد میں لکھا ہوا ہے، اور خدا کے پاک کلام لکھا ہے کہ تم اداس مت ہو، تم اداس مت ہو، یعنی کہ تو اداس نہیں ہونا، کبھی اس بات کے لیے سوچنا بھی نہیں، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ تو خداوند جو ہے وہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ تو خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے، نہمیہ کی معرفت خدا کلام کرتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ صلیب کی بات کر رہے تھے، تو یہ صلیب ہماری ہے شادمانی ہے، اور صلیب سے ہماری برکت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے پاک کلام لکھا ہے کہ ایمان کے بانی
اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. تو یقیناً جب ہماری آنکھیں اس صلیب پر لگ جاتی ہیں، اور اس صلیب پر ہی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح پر، وہ اس پر لٹکا تھا، ہماری آنکھیں خداوند یسوع مسیح پر ہے، تو وہی ہماری پناہ گاہ ہے، اور وہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، اور وہی ہماری سپر ہے. تو شادمانی حقیقی ہے ہی خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو میں پاسٹر جی شکر گزار اس بات کے لیے کہ آج آپ کے اسٹوڈیو میں ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند اس گریس نیٹ ورک کو بڑھاتا چلا جائے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے دوست ہیں خدا کے خادم، تو یہ میں سمجھتا بھائی چارہ ہے. جب ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو یہ خدا کے آسمانوں سے واز ہے کہ کاش کے بھائی باہم مل کے رہیں، باہم مل کر رہیں. تو خوشی اسی میں ہے، تو شادمانی ہے اسی میں ہے، شادمانی ہے یہ. اور میں بھائی صاحب آج یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جو آپ نے ہمارے ناظرین اور میری برکت کے لیے پڑھی ہے، نہمیہ کی کتاب کے 8ویں باب کی 10ویں آیت کا آخری حصہ. وہاں پر ایک ترجمے میں، انگریزی ترجمے میں اس حصے کے اندر لکھا ہے do not sorrow، یعنی کہ دکھ مت کرو یا غم نہ کرو، for the joy of the Lord is your strength. اور اردو ترجمے کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہماری پناہ گاہ ہے. اور اگر strength لفظ کا ترجمہ کیا جائے تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہماری قوت بھی ہے. آج کئی سارے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنی پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی فلسفی کے اندر، کسی نئی ٹیکنالوجی کے اندر وہ محفوظ ہو جائے. سیکیورٹی کی آج بڑا کنسرن ہے کہ ہم کیسے سیکیور ہو سکتے ہیں. لوگ لائف انشورنس کرواتے ہیں اور جناب بڑی ساری چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کرے کوئی شخص کہ وہ اپنی پناہ ٹھیک طور پر خداوند یسوع مسیح میں پا لے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پناہ خداوند یسوع مسیح سے پانے کے لیے اپنے خداوند کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور جو اپنے خداوند کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ سمجھے اپنی پناہ کو ڈھونڈ لیا اس نے. تو خداوند ہماری پناہ ہے، وہ ہماری قوت ہے. جیسے بھی آپ قوت کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند سے جب ہمیں قوت ملتی ہے، خداوند ہمیں قوت دیتا ہے، ہماری پناہ ہے. تو خدا جب قوت دیتا ہے وہ قوت ہی ہماری پناہ ہے. اور جب اندر قوت ہے، روح القدس کی حضوری ہے، خدا کا جلال ہے، تو یقیناً ہم بہت سی بیماریوں سے، بہت سے ابلیس کے حملوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن اگر خدا ہماری پناہ گاہ، ہماری قوت نہ ہو تو ہم اس کے حملوں سے بچ نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پناہ گاہ ہے، ہماری قوت ہے، وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جو اس سے قوت پا لیتا ہے، جو اس سے پناہ لے لیتا ہے، جو اس کی پناہ میں رہتا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی مشکلات میں نہیں، بلکہ ان کے لیے شہدمانی کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم داؤد کی بات کرتے ہیں تو داؤد بچہ تھا، چھوٹا تھا، لیکن جب اسے للکارا گیا تو خداوند کی غیرت کے لیے اسی غیرت آئی اور فلسطینی کے لیے جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اور اسے قوت خداوند سے ملی. اس کی سپر کون تھا؟ خدا تھا. خدا اس کے ساتھ تھا. انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ ہمارے خدا سے ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیسے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے خداوند کو ضرور اپنی زندگی دے کر، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلا کر، اپنی زندگی خدا کے ساتھ گزارتے ہوئے، جیسے اس نے حکم بھی کیا، اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا. تو انہوں نے جب قوت پائی تو خداوند نے کہا تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے. تو قوت خداوند کو حاصل کرنے سے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ قوت جب خدا دیتا ہے تو ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے. وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ میں ہمیں رکھ کر ہر طریقے سے سنبھالتا ہے. میرا کہنا ہے آپ نے بڑی زبردست اور خوبصورت بات اپنے جواب کے آغاز کے اندر کہی کہ جو شخص اسے ڈھونڈتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے. کلام مقدس میں مسیح خداوند نے خود اپنی زبان کریمہ سے کہا، اس نے کہا کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے. اور ایک جگہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جو کوئی مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پالے گا. اور یہ حقیقت آج دنیا میں آوازیں بہت ساری ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب یہ کر لیں تو آپ سیکیور ہو جائیں گے، آپ یہ کر لیں
تو آپ کے لیے یہ ہو جائے گا فلانے ڈاکٹر، فلانے ہاسپٹل، فلاں 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 فلاں. اور یہ ساری چیزیں انسانی نظام کو چلانے کے لیے، ہماری ترقی، ہماری واقعی ہماری مدد کے لیے خدا کی طرف سے ڈیزائن کی گئی ہیں. میں ان کی نفی نہیں کر رہا، لیکن حقیقی اور کامل پوری پناہ گاہ صرف ایک ہی ہے اور وہ یسوع ہے. اور چونکہ میں نے کہا دنیا میں آوازیں بہت ساری ہیں، لیکن ہمیں صحیح آواز کو ڈھونڈنا ہے کہ کون سی آواز میرے لیے ٹھیک ہے. اور پھر میں جب ہاسپٹلز کی ذکر ہوا ہے تو بیماریوں کی بھی چلیں بات کر لیتے ہیں بھائی صاحب آپ سے. آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس آرٹیکل کے مطابق آج دنیا میں 90% بیماریوں کا جو سبب ہے وہ پریشانی ہے، وہ دکھ ہے. لوگ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں، لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیوں آتے ہیں، لوگوں کو برین ہیمریجز کیوں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی لیور کام کرنا بند کر گیا، لیور یا پتے کی کمزوری دکھ کی وجہ سے ہے، پریشانی کی وجہ سے ہے، سٹریس کی وجہ سے ہے. ساری چیزوں کی جڑ خوف اور یہ غمگینی ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، دلوں کو کمزور کرے. اور ایک شخص سے میری بات اور اس نے کہا جو شخص غم سے بھرا ہوا ہے وہ ہمیشہ بیمار رہے گا، اس کے اندر ہمیشہ بیماری ہوگی، افسردگی ہوگی، مایوسی ہوگی، اور یقیناً الٹیمیٹلی وہ موت تک ہمیں لے جاتی ہے. لیکن کلام میں شادمانی کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات امثال کی کتاب میں لکھی ہے، کہتا ہے کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے. آمین. جو جس دل کے اندر شادمانی گھر کی ہوئی ہے وہ دل میں سے شفا کے جھرنے پھوٹ پڑتے ہیں. ارے میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر ایک دن ایک اسی پروگرام کے اندر ایک دوست آئے، اس نے کہا ایک دن ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے اور جناب ہم خوب مخالفت کر رہے تھے، منفی باتیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے وہ فلانا پڑوسی بھی ٹھیک نہیں ہے، فلانا دوست بھی ٹھیک نہیں ہے، ماں بھی ٹھیک نہیں ہے، باپ بھی، ساس بھی، بیوی بھی ٹھیک. تو نے کہا کوئی 3 گھنٹے ہم نے کنسسٹنٹلی برائیاں کی. کہتے ہیں پورا کمرے کا ماحول افسردگی سے بھر گیا، ہمارے چہروں پر وہ نحوست نظر آنا شروع ہو گئی، ایک عجیب سی مایوسی، ایک عجیب سی لعنت نما ماحول. کہتا ہے ہمیں ایسا لگا لعنت ہمارے چوگرد آ گئی ہے. کہتے ہیں اور پھر ایک دم سے روح القدس نے مجھے تحریک دی کہ یہ سب تم تینوں نے بیٹھ کے باتیں کی ہیں جس سبب سے یہ ماحول بھی آلودہ ہو گیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ خدا نے مجھے کہا کہ توبہ کر، معافی مانگ. اور اس نے کہا پھر ہم نے توبہ کی، معافی مانگی، اور اوبویسلی ہمارے دل، ہمارے چہرے اور ہمارے ماحول میں بھی ایک مثبت تبدیلی آ گئی. تو کئی دفعہ ہمارے دل ہی غم سے بھرے رہتے ہیں اور ہم اپنے دل کو شادمان کرنے والے شافی کے ہاتھ میں دیتے نہیں. یہ سب کچھ روشنی ڈالیں، شادمانی کیا کر سکتی ہے کسی شخص کی زندگی میں. خدا کا پاک کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. اور خدا کے پاک کلام میں اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے، معاف نہیں مٹائے جائیں. معاف ہے تو پھر دوبارہ فائل آ سکتی ہے، مٹائے جائیں. اس طرح خداوند کے ذر تازگی کے خوشی کے دن آئے. تو خوشی جو ہے یہ شادمانی کو ظاہر کرتی ہے. تو جب تک ابھی آپ بتا رہے تھے کہ مطلب جب ہم بیٹھ کر بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم کبھی کبھی دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے آیت کو یہ میرے سامنے آ گیا ہے کہ ہمیں پھر ان باتوں سے جب توبہ کر لیتے ہیں، اپنے خداوند کو یاد کرتے، اپنی غلطی خدا کو مان لیتے ہیں، پھر خدا آسمانوں سے تازگی کو ظاہر کرتا ہے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع نہیں کرتے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسا آپ نے بولا کہ ہر انسان دکھ میں گزارتا ٹائم، بہت سے کسی نے کہہ دیا اس میں مسئلے میں پڑ گیا، وہ کسی نے اگر اسے مطلب بتا دی تو یہ شوگر ہے تو وہ اسی میں سوچتا رہتا ہے، لیکن خداوند کی نزدیکی حاصل نہیں کرتا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے 18 سال سے شوگر ہے، 18 سال سے، لیکن میں نے اپنے شافی کو نہیں چھوڑا. اور 18 سال کے شوگر ہونے کے باوجود بھی آپ صحت مند ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے کام. ہاں سانو دوواں نو کھلار لو، ہلے بھی پیسہ جوان لگتے ہیں. تو ابھی ایج جو میری 50 میں ہے اور آپ بچے میرے سامنے بھی چھوٹے ہیں. 20 سال کا ڈیفرنس ہے بھائی صاحب ہمارا، 20 سال کا ڈیفرنس. ثواب بھی یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جیسے داؤد کہتا ہماری پناہ گاہ کون ہے؟ خدا ہے.
تو میں نے ان باتوں کو کبھی نہیں سوچا. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو شوگر ہے آپ ایسا کریں, میں نے ڈاکٹر بھی کی نہیں مانی, لیکن ضرور مانتا ہوں ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا ہے جو ہماری پناہ گاہ ہے, جو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 18 سال میں نہ تو میرا وزن نیچے ہے نہ اوپر ہے, جیسے 18 سال کا بندھا ہوا ہے. یہ میری لیاقت نہیں ہے لیکن یہ میرے خدا کا فخر ہے کہ میرے خدا نے ہم پر رحم کیا اور خدا نے ہم پر ترس کھایا ہے. یہ کیسی زبردست بات ہے. میں حیران ہوں کہ 18 سال سے پائی صاحب کو ڈائبٹیز ہے, لیکن ڈائبٹیز کا ڈی بھی ان کی صحت کے اوپر نظر نہیں آ رہا. اٹ از اے بلیسنگ, یہ بڑی برکت کی بات ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, آج کئی سارے لوگوں کو یہ ضرورت ہے کہ وہ صرف اپنی پناہ گاہ دنیا میں تلاش کرنا چھوڑ دیں. اسٹاپ سیکنگ فار پروٹیکشن فار اسٹرینتھ ان دا ورلڈ. دنیا میں اسٹرینتھ نہیں ہے, دنیا میں بناوٹ ہے. ہر ایک چیز بناوٹی ہے یہاں پر ہر اس دنیا میں پچھلے دنوں میں پیسہ ایک جگہ کلام سنا رہا تھا اور میں روح القدس مجھ پر نازل ہوا اور ایسی دلیری میرے اندر خدا نے ڈال دی. وہ آیت جو کلام میں لکھی ہے کہ جو اس دنیا سے نفرت کرے گا وہ وہاں ہمیشہ کی زندگی پائے گا, اور جو اس سے دل لگائے گا وہ موت پائے گا. میں نے کہا وہاں پر انگریزی زبان کے اندر بھی وہاں پر لفظ اس کے لیے ڈس لائک نہیں لکھا کہ جو اس دنیا کو ڈس لائک کرے گا, لکھا ہے جو اس دنیا کو ہیٹ کرے گا, نفرت کرے گا. یہاں پر ہر ایک چیز بناوٹی ہے. دودھ میں بھی پانی ملا ہوا ہے, شہد کے اندر بھی رڑا لگا ہوا ہے, جناب کوئی چیز خالص نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں حقیقی پروٹیکشن چاہیے, میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے بھائی صاحب جن کی گولیاں مسیح کی خاطر آر پار ہو گئی ہیں لیکن خدا نے پھر بھی انہیں محفوظ رکھا, زندگی دی. میں ان کی زندگیوں سے بھی واقف ہوں جنہیں مسیح کی خاطر مار دیا گیا لیکن ان کی موت نے سوؤں کی تعداد سے روحوں کی نجات اور کلیسیاؤں کو قائم کیا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, جب راست باز اپنی ٹھیک پناہ ڈھونڈ لیتا ہے, ٹھیک پناہ ڈھونڈ لیتا ہے, وہ اس پناہ گاہ میں ٹھہر جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں دنیا میں نہیں, یہیں پر ہی I will find my rest, my peace, my strength. میں خلوت خانے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی ہماری چھپنے کی جگہ ہے نا. جب ہم خلوت خانے میں جب جاتے ہیں خداوند کے ساتھ, خدا کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ وہاں پہ؟ وہ ہمیں وہاں پہ ٹرین کرتا ہے, وہ ہمیں زور بخشتا ہے, وہ ہمیں اطمینان دیتا ہے. ہم دنیا کے شور گل سے, بچوں کی چہ پہ سے, بیوی کی جناب ڈیمانڈ لسٹ سے باہر نکل کے خلوت خانے میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر بالکل اطمینان ہوتا ہے. خدا ہمیں تازہ کر رہا ہوتا ہے, ہمیں شادمان کر رہا ہوتا ہے جو ہم نہیں پاتے دنیا کے اندر. دیٹس جینوئن. اسی لیے اس نے کہا ایک جگہ پر, اس نے کہا کہ آسمان پر اپنا گھر بنا, وہاں پر اپنے لیے خزانہ جمع کر. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم شادمانی کے لیے اپنی پناہ گاہ میں آ جائیں. اور بھائی صاحب میں ضرور تھوڑا سا اور چاہتا ہوں کہ اس بات کے اوپر ہم بات کریں اور اس کے بعد ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں گے. جتنے بیمار ہمیں دیکھ رہے ہیں ضرور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہیں. اگر آپ موبائل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں یا وٹ ایور مین یو آر واچنگ اس فرام, اسٹے ٹیونڈ ود اس. خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں معجزہ کرنے کو ہے, وہ آپ کو چھونے والا ہے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں بھائی صاحب, ہمیں ڈیلی ٹیسٹمنیز ریسیو ہو رہی ہیں. لوگ ٹیلی ویژن کے ذریعے, پچھلے دنوں میں ایک بھائی ہمیں UAE سے دیکھ رہے تھے اور ان کا نام ڈیوڈ تھا غالباً, مجھے کہنے لگے بھائی صاحب میں آپ کی لائیو سروس دیکھ رہا تھا. جمعے کی شام میں نے لائیو سروس دیکھی. سیٹرڈے کو میں لیب ٹیسٹ کے لیے گیا. میں پچھلے 1.5 سال سے کینسر میں مبتلا تھا اور صرف اسی ایک رات جب میں نے سروس آپ کی ختم ہوئی ہے, اپنا ٹی وی بند کیا, میں سونے چلے گیا دبئی کے اندر, اور کہتا ہے دوسرے دن جب میرے لیب ٹیسٹ کے لیے میں گیا تو میرے جسم میں کینسر کا ایک جراثیم بھی باقی نہیں بچا. خداوند کام کر رہا ہے. سو اسٹے ٹیونڈ ود اس. The Lord is about to perform a miracle for you. خداوند آپ کی زندگی میں معجزہ کرنے والا ہے. خدا کا پاک کلام پورا رہا, یہی بات ہم آج سیکھ رہے ہیں نا. خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. تو خدا کی جب ہمیں شادمانی مل گئی تو پناہ گاہ آٹومیٹکلی مل جاتی ہے. جو آپ بات بتا رہے کینسر, کیا میں یہ سمجھتا وہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے. تو وہ تو جہاں کلام پورا ہوتا ہے, خدا کے پاک کلام لکھا تیرے ماتم کو میں کیا کروں گا, ناش میں بدل دوں گا.
تو وہ خدا جو اس میں سے نکال کر ہمیں ناش میں تبدیل کر سکتا ہے, غموں کو دور کر سکتا ہے. یہی تو کلام میں سکھا رہا ہے, غم نہ کرو, غم نہ کرو. اور ہمیں غم نہیں کرنا, کیونکہ ہمارا بادشاہ خداوندوں کا خدا جو زندگی کا مالک, جس نے کہا میں زندگی ہوں, میں نور ہوں, میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہوں. تو جب وہ ساتھ ہے تو ہماری خوشی کوئی چھین نہیں سکتا, بلکہ خوشی ہر روز بڑھتی چلی جائے گی. میں بتاتا ہوں, جیسے پیچھے کرونا کا سیزن گزرا ہے, اور میرے چرچ میں تینوں جگہ پر, ایوا ٹاؤن اور النور سوسائٹی میں, ڈگ روڈ میں, ایک شخص بھی کوئی بیمار نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کو جب سنا. کرونا ہے, بہت سے لوگ مر رہے ہیں, آسٹریلیا کا سنا, لیکن ہم نے جماعت کو اکٹھا کیا, ان کو برے کے پاک خون میں مہر کیا, اور جن زندگیوں پر برے کا پاک خون ہوتا ہے وہاں شادمانی ہے, وہاں رونا نہیں, دانتوں کا پیسنا نہیں, ماتم نہیں, وہاں خوشی ہے. جیسے خدا کا بندہ کہتا میرے چہرے کی رونق تو میرا خدا ہے. تو ہمارے چہرے کی رونق وہی ہے, بے شک 18 سال کا ہو, شوگر پیشنٹ 30 سال کا ہو, تو میں کہہ سکتا ہوں داؤد کے ساتھ مل کر کہ میرے چہرے کی رونق میرا خدا ہے. اور دانش بھائی بھی خدا کا خادم جیسے بتا رہا ہے, ان کا چہرہ بھی نکھر رہا ہے. اور یہ ہماری بات نہیں, کو ہماری وہ ایسی نہیں بڑھائی نہیں, بلکہ اس کلام کی سچائی ہے. جو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے وہ ٹل اور سچ ہے, اور لکھا آسمان اور زمین ٹل جائے گا, میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. وہ کہتا خوشی میرے پاس ہے. میں پچھلے دنوں میں نا سب اندرون سندھ میں, چونکہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں, تو میں سفر کر رہا تھا اور میری ٹیم میرے ساتھ تھی, اور ایک قوالی, ایک مسیح قوالی انہوں نے لگائی تھی گاڑی کے اندر, اور میں وہ سن رہا تھا, اور وہ مریم, مارتھا اور مردے لازر کے بارے میں تھی. اور میں جب وہ سن رہا تھا تو خداوند میرے ذہن کے سامنے, میرے ذہن کے اندر وہ ایک ویڈیو کے طور پر اسے چلا رہا تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کس طرح آج بھی کئی سارے لوگ لازر کی طرح مایوسی کی قبر کے اندر قید ہیں, اور انہیں طبیب کی ضرورت ہے, اور لوگ انتظار کر رہے ہیں شافی آ جا, شافی آ جا. اور میں حیران ہوں, مریم مارتا کو پتا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اور کیا کہہ رہی ہے جب یسوع آیا, اسے کہہ رہی ہے اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آج وہ زندگیاں جو یسوع کے بغیر ہیں کس طرح, وہ ہو سکتا ہے 4 دن نہیں, شاید 4 سال سے, شاید 40 سال سے, شاید 80 سال سے یوں ہی آپ گناہ کی قبر کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے آپ غلطیوں کی قبر کے اندر ہو سکتا ہے آپ غلط فیصلے کی قبر کے اندر ہو, آپ نے کوئی ایسا فیصلہ لیا ہے سالوں پہلے جس کی قید میں آج بھی آپ قید ہیں اور آپ نکل نہیں پا رہے. ارے اپنی پناہ گاہ کہیں مت تلاش کریں, یسوع آپ کی الٹیمیٹ ہائیڈنگ پلیس ہے, وہ آپ کا فورٹریس ہے. وہ کہتا ہے میرا مضبوط قلعہ ہے, وہ میرا مضبوط قلعہ ہے, ایسا قلعہ جسے کوئی ڈھا نہیں سکتا. پھر کلام اسے کونے کے سرے کا پتھر کہتی ہے, کارنر سٹون, بنیادی پتھر کہتی ہے. جو کوئی اس چٹان پر قائم ہوتا ہے, اس راک پر قائم ہوتا ہے, وہ جھنجھلاتا نہیں ہے, ڈگمگاتا نہیں ہے. وہ ہوا جب آتی ہے, طوفان آتے ہیں, آندھی آتے ہیں, ٹکرا گزر جاتے ہیں, لیکن اسے کوئی زر نہیں پہنچتا. اس کی سبب کیا ہے؟ چٹان پر قائم ہے. ہی نوز کہ میری پناہ گاہ کون ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا محکم قلعہ کون ہے. یہ وہی زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو یسوع میں چھپی ہوئی ہے, یسوع میں کورڈ ہے. میں اسے یوں کہتا ہوں جس طرح ہمارے بہت سارے بہن بھائی حجاب سے واقف ہے, جس طرح کوئی حجاب کے اندر سر سے پیر تک کور ہو جاتا ہے, اسی طرح اس میں کور ہو جانا پوری طرح فلی, سر کے بال سے لے کے پیر کے تلوے تک محفوظ کورڈ, اس طرح سے یسوع میں ہو جائیں تو بچے رہیں گے, محفوظ رہیں گے اور ٹھہرے رہیں گے. بھائی صاحب آئیے دعا کرتے ہیں. نہیں, مجھے تھوڑی سی ایک بات کرنی ہے. پلیز میں ضرور بتا رہا ہوں کہ جیسے خدا کو پہنانا ہماری پناہ ہے, خدا ان کو پہننا ہماری پناہ ہے, اور خدا کے ساتھ رہنا ہماری پناہ ہے. واہ. میں بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگی اور اپنی مسز کی زندگی کے بارے کہ جب ہر روز ہمارا 1 گھنٹے کا 1.25 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے صبح سویرے, اور جب ہم جا رہے ہوتے تو گاڑی کے اندر زبور لگا ہوتا ہے,
اور ہم دونوں دعا کر رہے ہوتے ہیں. اتنی نزدیکی خدا کی ہوتی ہے کہ ہمارے دونوں میاں بیوی کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. وہ پونا گھنٹہ آنسوں کے ساتھ دعا کے ساتھ ہمارے گزرتے ہیں. اس کا مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آنسو ایسے نہیں آتے, دل ایسے تیار نہیں ہوتے, لیکن جب خداوند آتا ہے تو خدا ساتھ رہتا ہے, تو پھر ہماری پناہ بھی ہے. لیکن جب آپ کبھی خدا کو جو سن رہے ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں, جب خدا کو ہم موقع نہیں دیتے, اس کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع نہیں دیتے, تو اس وقت تک وہ میری اور آپ کی پناہ گاہ نہیں بن سکتا, مضبوط قلعہ نہیں بن سکتا, جب تک خداوند کو ہم اپنی زندگی میں اتارتے نہیں اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارتے نہیں. بہت سچ بات ہے. بھائی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے ٹائم کے لیے, اور ہمیشہ آپ کے اچھی صلاح کے لیے, مشوروں کے لیے, اور آج بھی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح القدس اس کمرے میں جنبش کر رہا ہے, اور ان پروڈکشنز کے اوپر اس کا مسا ٹھہرا ہوا ہے. کیوں نہ آئے ہم دعا کریں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کا روح القدس ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے کسی بھائی پر, کسی بہن پر اپنا ہاتھ رکھنے کو ہے, اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ہیل یو. ایکسپیکٹ کریں, توقع کرنا شروع کریں کہ روح القدس اسی گھڑی مجھے چھو لے گا. میں کینسر سے, ٹی بی سے, ڈائبٹیز سے, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن سے, رسولی سے, گلٹی سے, ڈائلیسس سے, اور کوئی بھی آپ کے جسم میں پرابلم ہے, ایکسپیکٹ کریں, اپنی بیماری سے کلام کریں کہ آج تجھے میرے بدن سے نکلنا ہے. میں اپنا آپ یسوع کے خون میں چھپا رہا ہوں. آئیے پاس صاحب کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں, and you will receive your miracle. Hallelujah. آئیے سب کے ساتھ دعا میں دیکھ رہے ہیں, اپنے سروں کو جھکا دیجئے, اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا دل اپنے خدا کو دیجئے. جیسے خدا کے خادم فرما رہے تھے اور اس بات کو زور دے رہے تھے کہ آج کسی پر بھی خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے. خدا کے پاک کلام میں بات لکھی ہوئی ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں سنوں گا خداوند خدا کیا فرماتا ہے. وہ اپنے لوگوں سے, مقدسین سے سلامتی کی باتیں کرے گا. تو آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. وہ سلامتی کا شہزادہ موجود ہے, وہ سلامتی کا شہزادہ آپ کے گھروں میں ہے, وہ سلامتی کا شہزادہ آج آپ کی زندگیوں کے اندر معجزات کرے گا. خداوند آسمانی باپ, ربوں کے رب, خداوندوں کے خدا, ہم دونوں خادم مل کر خداوند آسمانی باپ تیرے لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہیں, خدا سب کو اپنی پناہ میں لے. خدا اپنی شہدمانی کو جاری کر دے. اور خداوند آسمانی باپ, میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں کہ جب بھی ہم تجھے پکارتے ہیں اور تو آتا ہے اور جواب دیتا ہے اور تسلی جاری کر دیتا ہے. میں خداوند تیرے خادم کے ساتھ مل کر خداوند آسمانی باپ کینسر کے لیے خدا اعلان کرتا ہوں, کینسر یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے. اندھی آنکھیں یسوع مسیح کے نام سے کھل جائے. جو ڈائلیسس پر ہے خدا, ان کے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہر طریقے کی وہ خون کی کمی, خون کا خدا گندا پن یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے, اور تیری قدرت سے خون صاف ہو جائے خدا, اور تیرے لوگ تجھے میں قوت پائیں اور تازگی پائیں خدا, شادمانی پائیں خدا. اور خداوند جو چل نہیں سکتے, گردوں کی بیماریوں میں ہے خدا, انہیں شفا دے خدا. جو کانوں سے سن نہیں سکتے, ان کے کانوں کو کھول خدا. جو بے روزگار ہے خدا, انہیں روزی مہیا کر خدا, یسوع مسیح کے نام سے خدا. ہر طریقے کی پرابلموں کو تو دور کرنے والا خدا ہے, کیونکہ تیرے کلام میں ہم نے آج سیکھا ہے کہ خداوند ہی شادمانی ہے اور خداوند ہماری پناہ گاہ ہے. اور جو خداوند کو اپنی شادمانی خدا تو دیتا ہے, ان کی شادمانیاں بڑھتی ہیں, ان کے گھروں میں خوشیاں بڑھتی ہیں, ان کے خداوند وہ شادمانیاں قائم رہتی ہیں. خداوند میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں, اور آج خدا تیرا خادم ہوتا ہوا وطن پاکستان کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہو, تمام چرچز کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہو, تمام چینلز کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہو, اور ان کی بڑھوتری کا اعلان کرتا ہو بڑے یسوع کے نام سے, اور ترقی آئے یسوع کے نام سے, بندر ٹوٹے یسوع کے نام سے, اور تیرا نام عزت اور جلال پائے خدا.
اور خدا عثمانی با میں تیرا خادم ہوتا ہوا خدا عثمانی گریس نیٹ ورک ٹی وی کے لیے خداوند تیری برکت کو مانگتا ہوں اور تیرے بندہ تیرے خادم کو پاسٹر دانش کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. دنیا کی بد نظروں سے بچانا, دنیا کی سیاست سے بچانا, تیرا پاک روح تیرے بندہ کی فیملی پر تیرے بندہ پر جاری رہے خدا, اس کے پورے خدا ٹیم پر خداوند اسمانی با تیرا رحم ہو, تیرا فضل ہو, یہ دائیں بائیں خدا یسوع مسیح کے قدرت کے سبب سے پھیلتے چلے جائیں خدا, اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. میں خداوند تیرا خادم ہوتا شکرگزاری کرتا ہوں کہ تو نے آج ہم دونوں خادموں کو استعمال کیا ہے, اور خداوند تیرا رحم اور تیرا فضل ہو. شہر کراچی میں خدا جتنے پروگرام ہیں ہم سب کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند, اپنے لوگوں کو برکت دے برکت دے برکت دے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے, آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. میری عزیز بہنوں اور بھائیوں, میں آپ کا تہ دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اس وقت سکرین پر آپ اس نمبر کو دیکھ رہے ہیں, ضرور فون اٹھائیں, ہمیں کال کریں اور بتائیں کہ کس طرح خدا کا کلام, خدا کی قدرت گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے ذریعہ آپ کی زندگی کے اندر کام کر رہی ہے. میں آپ کو یہ بات سچ بتاتا ہوں کہ خداوند تو آپ سے محبت کرتا ہے اور غیر مشروط انکنڈیشنل محبت کرتا ہے, لیکن میں بطور اس کا خادم, آپ کا خادم ہوتے ہوئے, آپ کا بھائی ہوتے ہوئے, آئی لو یو. اور ہم ہر ایک بات کو جو آپ ہمیں بتاتے ہیں, ارے خدا یہ کر رہا ہے, خدا مجھے یوں برکت دے رہا ہے, یہ بات ہمیں حوصلہ افزائی دیتی ہے کہ ہم زیادہ کام خداوند کی کھیتی کے اندر کریں. اور میں آپ کو یہ بات سچ بتاتا ہوں, آپ کی دعاؤں, آپ کے مالی بیج, آپ کے تعاون کے بغیر ان سارے کاموں کو کرنا یہ ناممکن بات ہے. سو وی نیڈ یور ہیلپ, وی نیڈ یور پریئرز. اور آئیے مل کر پوری دنیا کے اندر یسوع مسیح کے نام کے جھنڈے کو اونچا کرتے جاتے ہیں. خداوند آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کو, آپ کے گھرانوں کو, آپ کے عزیز و قارب کو اپنی پناہ میں رکھے. آپ اس کے اندر محفوظ رہیں, قائم رہیں, شادمان اور آباد رہیں, یسوع مسیح کے نام میں آمین. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان.